بدعتیں ہماری ملیں گی ان کو. اب ایک چیز دکھا رہا ہوں، اس کے بعد 2 سے 3 چیز. آپ کو پتا ہے دیوبندی اور تبلیغی جماعت والوں کی سب سے بڑی بدعت کیا ہے؟ ایک جملے میں اگر کوئی بولے تو، کوئی مجھ سے پوچھے کہ دیوبندیوں کی سب سے بڑی بدعت کیا ہے، تو میں کہوں ایک جملے میں تبلیغی جماعت بنانا یہ سب سے بڑی بدعت ہے. اب آئیے اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی وہ خود سنیے. اس کے لیے بھی ایک بدعت پیدا کی گئی. یہ ہے ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس. لکھنے والے مولوی محمد منظور نعمانی، صفحہ 51 ملفوظ نمبر 50. مولانا الیاس صاحب کی ملفوظات ہے. ملفوظات لکھی جا رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک بار فرمایا مولوی الیاس صاحب نے، جو بانی تبلیغی جماعت ہے. تبلیغی جماعت کے کون ہے؟ بانی. مولانا خلیل احمد امبیٹوی کے شاگرد ہے، رشید احمد گنگوہی کے مرید ہے. وہ کہتے ہیں کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. بعض لوگوں کو خواب میں ایسی ترقی ہوتی ہے کہ ریاضت و مجاہدے سے نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو خواب میں علوم صحیحہ القاء ہوتے ہیں جو نبوت کا حصہ ہے. پھر ترقی کیوں نہ ہوں گی؟ علم سے معرفت بڑھتی ہے اور معرفت سے قرب بڑھتا ہے، اس لیے ارشاد ہے. پھر فرمایا آج کل خواب میں مجھ پر علوم صحیحہ کا القاء ہوتا ہے، اسی لیے کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ آئے. خشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی تو میں نے حکیم صاحب اور ڈاکٹر کے مشورے سے سر میں تیل کی مالش کرائی، جس سے نیند میں ترقی ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ہوا. اب آئیے عبارت سمجھے. کہتے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے مگر اچھے خواب. اس حدیث کو بیس بنا کے کہہ رہے خواب نبوت کا حصہ ہے. خواب میں بعض لوگوں کو وہ مقام مل جاتے ہیں، وہ ترقی ہوتی ہے کہ عبادت اور ریاضت مجاہدے سے بھی نہیں ہوتی. یعنی بعض لوگوں کو اللہ جب مقام دینا چاہتا ہے تو خواب میں ہی دے دیتا ہے. ان کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ریاضت کرنے کی ضرورت نہیں. تو کہتے ہیں کہ جب وہ مقام ملتا ہے تو اس میں علم بڑھتا ہے، علم سے پھر اللہ کی معرفت قرب بڑھتا ہے. آج کل وہی علم مجھ پر خواب میں اترنے لگا ہے جو نبوت کا حصہ ہے. مطلب انڈائریکٹلی دعوی نبوت بھی ہے. جو نبیوں پر علم اترتا تھا وہی علم خواب میں مجھ پر اتر رہا ہے آج کل. اس لیے کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ آئے، زیادہ سوؤں گا زیادہ وہی آئے گی، زیادہ علم اترتا رہے گا. اب ہوا کیا کہ سر میں بڑے ڈینڈرف ہو گئے تھے، خشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی. خشکی کہتے ہیں ڈینڈرف کو، بال میں کھجلی ہونے لگی تھی. کہتے ڈاکٹر کے مشورے سے سر میں تیل کی مالش کرایا تو اس سے نیند میں ترقی ہو گئی. اب اس کے بعد یہ ہے میرے جملہ مین، میرا جو آج کا موضوع ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس تبلیغ کا طریقہ یعنی تبلیغی جماعت بناؤ، تبلیغی جماعت بنا کر کام کرو، یہ بھی مجھے خواب میں منکشف ہوا. یعنی اللہ کی طرف سے مجھے خواب میں حکم دیا گیا کہ میں تبلیغی جماعت بناؤں. آج تک کسی بھی بزرگ کو اس طرح کے خواب نہیں آئے کہ خواب میں ان کو کہا گیا ہو کہ جماعت بناؤ. اچھا چلو خواب کی بیس پر آپ نے جماعت بنا لی، تبلیغی جماعت خواب کی بیس پر بنا لی. آپ کو خواب میں حکم ہوا کہ بھائی جماعت بنا لو تو آپ نے جماعت بنا لی تبلیغی جماعت. بالفرض اگر خواب میں دکھ جائے اور حکم ہو کہ تبلیغی جماعت بند کر دو تو کیا بند کر دیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہاں بولیں گے نہیں وہ خواب سچا نہیں تھا. اب بہرحال خواب کے بیس پر تبلیغی جماعت بنی تو تبلیغی جماعت بنانا خود بدعت تھا، جس بنیاد پر جماعت بنائی وہ بھی بدعت تھا، جو طریقہ بتایا گیا وہ بھی بدعت تھا. اب یہ میں خود نہیں کہتا، ڈاکٹر اسرار احمد خود اس جماعت سے 2 سال رہے اور بعد میں اسرار احمد خود بولتا ہے کہ بدعت ہے. سن لے ڈاکٹر اسرار کو. میں تو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تھا 1957 میں، تو 2 سال میں نے تبلیغی جماعت کے کئی ساتھوں کے کام کیا تھا. میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں ذرا، میں کیونکہ آج میں نے عرض کیا ہے کہ میرا انداز ذرا تلخ ہے. کبھی آپ نے سوچا یہ تبلیغی جماعت جو امریکہ جاتی کا ہے لیے جاتی ہے؟ وہاں کوئی ان سے پوچھے تم اپنے گھر کی خبر لو، تم ذلیل ہو، خار ہو، ہمارے غلام ہو، تمہارا حال تو یہ ہمیں کیا سکھانے آئے ہو؟ اپنا گھر تو درست کرو. تمہارے ہاں بلینز کے غبن ہوتے ہیں، ملک کا جو ہے سارا خون چوس کر یہ تمہارے جو ہے سیاستدان اور بیوروکریٹس جو ہیں ہمارے بینکوں میں لا کر انہوں نے جمع کر دیا ہے، اور تم یہاں آئے ہو. What do you have to teach us؟ ہمیں کچھ پڑھاؤ گے؟ ذرا ہمیں نمونہ دکھاؤ کہیں. کسی عالم اسلام میں کسی ملک میں اسلام ہے؟ مجھے دکھاؤ ذرا. سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اور ایک بات نوٹ کر لیجیے،
کہتے یہ ہیں کہ یہ حضور کے طریقے پر ہے. نوٹ کر لیجئے، حضور نے کبھی کوئی تبلیغی وفد جماعت نہیں بھیجی، کبھی. 12 برس تک مکے میں تھے تو مکے ہی میں کام ہو رہا، مکے میں کام ہو رہا، مکہ ہے اس کے گرد و نواح ہے، بس. کہیں باہر کوئی جماعت بھیجی؟ آخر سیرت ہم نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے. ہجرت کے بعد مدینے میں آ گئے تو اب عرب کے اندر اندر کام ہو رہا، عرب کے اندر اندر کام ہو رہا ہے. وہی کے آغاز کے 18 برس بعد پہلے خطوط لکھے آپ نے دعوتی بادشاہوں کے نام. کوئی جماعت نہیں بھیجی، کوئی تبلیغ کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا، خطوط بھیجے. ایک ایک آدمی سفیر کی حیثیت سے خط لے کر کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ مجھے حضور کی پوری زندگی میں دکھا دیجئے کہ حضور نے کوئی تبلیغی جماعتیں باہر نکالی ہو. ایک بھی نہیں. ہاں، جب عرب میں انقلاب آ گیا، اللہ کا دین قائم ہو گیا، اب فوجیں نکلی ہیں، وہ تبلیغی نہیں تھے، مجاہد تھے. انہوں نے عراق کو فتح کیا، انہوں نے ایران کو فتح کیا، انہوں نے شام کو فتح کیا، انہوں نے شمالی افریقہ کو فتح کیا. تو وہ تو فوجیں تھی، وہ تبلیغی جماعتیں تو نہیں تھی. کیا ہے تبلیغی جماعت والوں کے پاس اس کا جواب؟ میں نے تو نہیں کہا نا تمہارے گھر کا بھیدیے لنکا ڈھا رہا ہے. جواب نہیں ہے ان کے پاس.